آج ویو 360 میں کیا خواتین صحافی آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار زیادہ ہوتی ہیں؟ کیا اسے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات ہو سکتے ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ بہت ساری ایسی خواتین اینکرز ہیں جن کے بارے میں جو ٹرینڈز اور کیمپینز چلتی ہیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے گروپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں صرف 5% صحافی خواتین ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین صحافیوں کی اس انتہائی کم تعداد کو بھی ایسے کئی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے جو ان کے مرد کلیگز کو نہیں کرنا پڑتا۔ انہی چیلنجز میں سے ایک آن لائن ہیرسمنٹ بھی ہے۔ لیکن کیا خواتین صحافیوں کی آن لائن ہیرسمنٹ میں صرف پاکستان یا اس جیسے ترقی پذیر معاشروں کا مسئلہ ہے؟ کیا خواتین صحافیوں کو آن لائن ہراسگی کا سامنا مرد صحافیوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس ہیرسمنٹ کے خواتین جرنلسٹ پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ صحافی کا کام رپورٹ کرنا اور حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہے، اور اگر ان کی سٹوریز سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو وہ اس پر اختلاف رائے رکھ سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ چند برسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں، خصوصاً خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن ایک منظم کیمپین یا ہیش ٹیگز نظر آنے لگے ہیں۔ اس طرح کی آن لائن ہیرسمنٹ اور ٹرولنگ سے ان خواتین صحافیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کراچی سے سدرا ڈار ہمیں ایک ایسی ہی خاتون صحافی سے ملوا رہی ہیں جنہیں ان سب سے گزرنا پڑا۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں خاتون صحافی کی آن لائن ہیرسمنٹ کی چند مثالیں شامل کی گئی ہیں جن میں استعمال کی گئی نازیبا زبان کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ مضبوط ہے۔ پہلے جو غصہ تھا میں ریاکٹ بہت کرتی تھی، رات کو جاگتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، انیشل میرے ریاکشن جو تھے، پریشانی ہوتی تھی، میں اپنے ظاہر فیملی کو بھی بتاتی تھی مگر ان کو اور کیا زیادہ پریشان کرنا۔ لکلی کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ نہیں تھے جو دیکھ پاتے تھے۔ میری ہیں کولیگز جن کے فیملی سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بٹ یس آئی مین اٹ از انکریڈبلی ڈسٹربنگ اینڈ اٹ ٹیکس یو مینی ایئرز ٹو لرن ٹو ڈیل ود اٹ۔ رپورٹ ایک میں نے قندیل بلوچ پہ جو کی تھی اور یہ بی بی سی کے لیے تھی، اور بی بی سی انگریزی اور اردو دونوں کے لیے تھی، اور ایک میں نے اسٹوری کی تھی احمدی جو برادری ہے ان کے حوالے سے۔ تو جو احمدی برادری پہ میں نے اسٹوری کی تھی ربوہ میں جا کے میں نے کی، اور یہ ٹی وی پہ بھی چلنی تھی، اور جب وہ ریڈیو پہ چل پڑی تو آف لائن تو مجھے آ رہے تھے فون کالز آ رہے تھے میرے دفتر کو اور تھریٹس تو تھے، لیکن دوسری طرف آن لائن جب وہ ریڈیو والا پیس چلا تھا تو اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے۔ مجھے وہ غصہ آیا کہ میں تو اسٹوری کر رہی ہوں، اگین اٹس دا سیم ریئیکشن، میں نے کیا نئی چیز کر دی ہے، انہونی چیز کر دی ہے جس کی وجہ سے مجھے نشانہ پڑا۔ تو وہ اٹ ٹک می ایئرس ٹو فگر دیٹ آؤٹ۔ زیادہ انٹینس دوبارہ سے ہوا جب 2020 میں جب کووڈ-19 تھا اور میں اس وقت پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی، اور جب آپ ظاہر ہے آپ کی پروفائل جیسے جیسے بنتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، بلکہ اب بھی بہت ساری ایسی خواتین اینکرز ہیں جن کے بارے میں جو ٹرینڈز اور کیمپینز چلتی ہیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں۔ 80%، تقریباً 80% خواتین کو آن لائن اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے کام کی وجہ سے، اور ان آن لائن اٹیکس کی وجہ سے خواتین یا تو خاموش ہو جاتی ہیں، کم انگیج کرتی ہیں، یا ودرا کر جاتی ہیں، اور یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک سپیسز میں خواتین کم ہیں، اور خاص طور پر خواتین صحافی جن کی اہمیت بہت ہے، ان کی آوازیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ پھر بہت کم انگیج کرتی ہیں، اپنے کام کو کم پروموٹ کرتی ہیں، اپنی اظہار رائے کم کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس قسم کے حملے ہو رہے تھے مجھ پہ، تو وہاں سے بہت سپورٹ آئی۔ یا تو مجھے کہا گیا کہ میں گھر بیٹھوں کیونکہ آپ محفوظ نہیں ہوں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یا اگر آپ کو ضرورت ہو تو کاؤنسلنگ بھی آپ کو میسر ہو سکتی ہے۔ میں جب 2020 میں یہ میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی تو میڈیا ادارے کی طرف سے کسی بھی نے بھی آ کر مجھے پوچھا نہیں، یہ تک نہیں کہا کہ اچھا ہم کس طرح سے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے ذاتی نوعیت کا ہی ہو۔ اور بعد میں تو کیونکہ بہت سارے اٹیکس ہو رہے تھے، اور وہ صرف مجھ پہ نہیں میرے پروڈیوسر پہ بھی ہو رہے تھے، تو پھر تو نوکری سے بھی ہاتھ گئی۔ پاکستان میں خواتین صحافیوں کو آن لائن ٹرولنگ میں بیہودہ القابات، گھٹیا جملوں کے علاوہ جنسی ہراسگی کا شکار ہونے اور جنسی زیادتی سے لے کر
قتل تک کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ تقریباً 1.5 سال میں 1 درجن سے زائد صحافیوں کو ایف آئی اے میں آن لائن ٹرولنگ کے حوالے سے شکایات درج کرائی گئیں، جن کی طرف سے خواتین صحافیوں میں خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے کارروائی کرتے ہوئے ملوث اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے، لیکن ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ آن لائن ٹرولنگ میں ملوث زیادہ تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ ادھر بہت کم خواتین صحافی ایسی ہیں جو متعلقہ اداروں میں اس حوالے سے شکایات درج کراتی ہیں۔ آن لائن ہراسگی کا سامنا کرنے والی خواتین صحافیوں میں بہت سے نمایاں نام بھی شامل ہیں۔ تو میرے خیال ہے اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل ٹائم تھا، شروع میں نئی چیز تھی کہ آپ کو اتنا مطلب فیک آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا، ایک کوئی خبر نہیں ہے مگر اس کو بنا کے ایسا جوڑ کے بغیر نام لیے ایسی چیز چلا کے اشارتاً باتیں کرنا اور مہم چلانا، ٹرینڈز چلانا، ٹریٹر بنا دینا، غداری کے مقدمے دائر کر دینا، مطلب یہ سب چیزیں تو یہ سب تو نظر آ رہا تھا، لیکن یہ جو ہے سوشل میڈیا، اس کے اوپر گالیوں کے پیچھے آپ کس کس کو ڈھونڈیں گے، کتنا ڈھونڈیں گے آپ؟ کرن نازش کہتی ہیں کہ جب بھی سیاسی انتشار بڑھتا ہے، خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسگی کے کیسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کرن نازش کولیشن فار وومن ان جرنلزم کی بانی ہیں اور بطور صحافی اپنے کیریئر میں خود بھی ہراسگی کا سامنا کر چکی ہیں۔ آن لائن ہیرسمنٹ خواتین صحافیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، اس پر وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے ان سے بات کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ جب شروع ہوئی تھی، اس کے دوران عمران خان کے اوپر نیچے جو چیزیں چل رہی تھیں ان کی گورنمنٹ میں، ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے کہ دیر از اے رائز آف آن لائن ٹرولنگ۔ عاصمہ شرازی، ماروی سرمد، جتنی بھی خواتین صحافیاں، غریدہ فاروقی، ان سب کے اوپر آن لائن ٹرولنگ انٹینسلی بڑھی ہے۔ اس کے باوجود کہ پچھلے 2-3 سالوں سے خواتین صحافی سامنے آئی ہیں۔ جب عمران خان کے دور میں ہم نے شیرین مزاری کے ساتھ کافی اس کے بارے میں بات چیت کی تھی اور انہوں نے انشور کیا تھا کہ آن لائن ٹرولنگ جو ہے وہ کم کی جائے گی، مطلب دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ، اور کچھ 3 مہینوں تک ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں آن لائن ٹرولنگ بالکل ڈکلائن ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا سلسلہ آن لائن ٹرولنگ کا، کیونکہ پی ایم ایل این کا کوئی ایشو شروع ہوا تھا پولیٹیکلی۔ تو جب بھی پولیٹیکل ڈسٹرپشن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آن لائن ٹرولنگ کو ریڈیوس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں ایفرٹس بھی ہیں، وہاں پر بھی تھنگز گیٹ آؤٹ آف ہینڈ۔ اس کو دیکھنا سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے آن لائن ٹرولنگ میں خواتین کے خلاف، وہ یہ ہوتی ہے کہ مس انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، اور اس مس انفارمیشن کو کیریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ کمپائل کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساؤتھ ایشیا از ون آف دا ریجنز ان دا ورلڈ ویئر یہ چیز کافی پاپولر ہو چکی ہے پالیٹکس میں، کہ مس انفارمیشن اور جینڈر اٹیکس جو ہیں وہ And that's exactly what I wanted to ask you کہ کیا خواتین اپنی جینڈر کی وجہ سے زیادہ vulnerable ہیں؟ کیا ان پہ مردوں سے زیادہ آن لائن اٹیکس جو ہیراسمنٹ کے ہیں وہ کیے جاتے ہیں؟ ہمارے جو میل صحافی ہیں، جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے لفافہ جرنلسٹ، یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں۔ ان کے کیریکٹر پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مرد ہیں تو یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں، اس طرح کے بہت کلیئر ورڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ان کو جو ہے جیسے ماروی سرمد ہیں پاکستان میں، یہ انڈیا میں اتنا زیادہ نہیں ہوا، یہ پاکستان میں زیادہ ہوا ہے کہ پورنوگرافی، آپ خواتین صحافیوں کا فیس لگا دیں اور اس کے ساتھ پورنوگرافی لگا دیں۔ اس طرح کی چیزیں پاکستان اور انڈیا میں ہو رہی ہیں۔ ہم بہت کم ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورنوگرافی، افریقہ کے کچھ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے، نائجیریا وغیرہ میں، جہاں پورنوگرافی اور تو یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، انٹینسیفائی ہو جاتے ہیں ایموشنز پبلک کے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مس انفارمڈ بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آ کے جو ہے جوائن بھی کرتے ہیں آن لائن ٹرولنگ۔ خواتین صحافی جو ہیں جن کے اوپر اس قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے، اس قسم کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے، تو یہ کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اور پھر آر دیر آرگنائزیشنز جو انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ڈو وی ہیو اینی ایگزامپلس جہاں پہ کہ لوگوں کو پکڑا گیا ہو، سزائیں دی گئی ہوں؟ ویسے تو آئی تھنک مینٹل اسٹرینگتھ جو ہے وہ خواتین صحافیوں یا صحافیوں کے اندر ان جنرل ہوتی ہے، ہر طرح کے چیلنجز فیس کیے جاتے ہیں، لیکن جب آن لائن ٹرولنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری، میں نام نہیں لوں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت ساری خواتین صحافی جو ہیں جنہوں نے 10 20 15 سال گزارے ہیں اس پروفیشن میں، اور اتنا زیادہ ان کو پریشر نہیں ملا
جتنا آن لائن ٹرولنگ اور سمیئر کیمپین جب بار بار کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا مینٹلی فیس کرنا پڑتا ہے. ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسی صحافی بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ سوسائڈ کے بارے میں بھی سوچتی ہیں. اتنی زیادہ ڈپریشن ہو سکتی ہے. اور اس کے بارے میں جس ایک چیز جو ہے نا میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جو آن لائن ٹرولنگ کا جو ٹرینڈ ہے چاہے وہ ایک پبلک کی طرف سے آئے یا پالیٹیشینز کی طرف سے آئے, ایک ریگولر ٹرینڈ ہے جو ہمیں نہیں لگتا کہ غائب ہونے والا ہے. خواتین صحافیوں کی آن لائن ہیرسمنٹ صرف پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ترقی یافتہ اور ماڈرن معاشروں میں بھی موجود ہے. اس سال جون میں وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کے دوران امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر سبرینا صدیقی نے جب بھارت میں اقلیتوں سے سلوک جو کیا جاتا ہے اس حوالے سے سوال کیا تو انہیں شدید آن لائن ٹرولنگ اور ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مذمت بھی کی گئی. فائزہ بخاری کی رپورٹ. میرے پیچھے وائٹ ہاؤس ہے, امریکی صدر کی رہائش کا. دنیا کے اس مشہور ترین گھر کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. اہم میٹنگز, ملکی اور بین الاقوامی فیصلے, میڈیا بریفنگز, غیر ملکی رہنماؤں سے ملاقاتیں, ان کے لیے ضیافتیں اور بھی بہت کچھ. اس سال جون میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہاں اسٹیٹ وزٹ پر آئے تو اس ہی وائٹ ہاؤس میں انہوں نے 9 سالہ دور حکومت میں پہلی بار ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی. اس پریس کانفرنس میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی بھارتی نژاد مسلم امریکی صحافی سبرینا صدیقی نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر یہ سوال کیا. India has long prided itself as the world's largest democracy. بھارت طویل عرصے سے فخریہ طور پر خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا آیا ہے, لیکن انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ کی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا. آپ یہاں وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں کھڑے ہیں جہاں بہت سے عالمی رہنماؤں نے جمہوریت کے تحفظ کے وعدے کیے. آپ اور آپ کی حکومت بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کو بہتر بنانے اور اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کو تیار ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نے بھارت کے غیر جمہوری ملک ہونے یا وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تاثر کی بھرپور نفی کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ڈی این اے اور آئین دونوں میں جمہوریت شامل ہے. سوال اور جواب دونوں غیر متوقع نہیں تھے, لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھنے والا طوفان شاید غیر متوقع تھا. سبرینا کی آن لائن ٹرولنگ شروع کر دی گئی. انہیں ہراساں کرنے والوں میں صرف عام بھارتی شہری شامل نہیں تھے بلکہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی سے منسلک افراد نے بھی ان پر کھل کر تنقید کی. ان پر بھارت مخالف مسلم ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا. سبرینا کے خلاف ٹرولنگ اس حد تک بڑھی کہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے کوارڈینیٹر جان کربی کو اس کی مذمت کرنا پڑی. ہم انہیں ہراساں کیے جانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں. یہ ناقابل قبول ہے اور ہم کسی بھی صورت میں کہیں بھی صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے, جو کہ گزشتہ ہفتے ریاستی دورے کے دوران دیکھا گیا تھا. اس مذمت کے باوجود یہ ہراسمنٹ جاری رہی. وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس کی نمائندہ ایسوسی ایشن نے بھی اس پر مذمتی بیان جاری کیا. خود سبرینا نے نہ صرف اپنے سوشل میڈیا پر اس رویے کی مذمت کی بلکہ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کے والدین کا تعلق بھارت سے ہے اور انہیں بھارت سے نفرت نہیں. آن لائن ہراسمنٹ صرف ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امریکہ میں آن لائن ہراسمنٹ خواتین صحافیوں کو درپیش سب سے سنگین خطرہ ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے پچھلے سال امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس ٹو ایڈریس آن لائن ہراسمنٹ اینڈ ابیوز کا آغاز کیا تھا. امریکہ اور دیگر ممالک میں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے, اس پر بات کرنے کے لیے فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. فائزہ, فیمیل جرنلسٹ کی ہیرسمنٹ جو ہے صرف ترقی پذیر ممالک میں زیادہ مسئلہ ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی, امریکہ میں خاص طور پہ, یہ مسئلہ اسی طرح سے درپیش ہے؟ جی بالکل اسد, یہی جاننے کے لیے میں نے 2 ایکسپرٹ سے بات کی. پہلی میری ایکسپرٹ تھی نڈین ہوفمن, ان کا نام ہے, وہ ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ویمنس میڈیا فاؤنڈیشن کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ امریکہ میں جو فیمیل جرنلسٹ کام کر رہی ہیں ان کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں ہے, اینڈ ایوری تھنگز فائن. وہ کہتی ہے ان کو بھی وہی تمام مسائل دیکھنے پڑتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں فیس کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر آن لائن ٹرولنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے امریکہ میں, اس کو بہت ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ فیمیل جرنلسٹ بے شک وہ سیاسی جو ہے خبریں وہ دینے والی ہوں یا وہ کلچرل رپورٹنگ, کسی وقت بھی جو ہے ٹرولنگ اور اس طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسد, انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی ڈاکسنگ, جو کہ یہاں پہ امریکہ میں فیمیل جرنلسٹ کے لیے جسمانی خطرے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. یہ ڈاکسنگ کیا ہوتی ہے, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں.
In the United States, one of the risks अमेरिका में हम खवातीन को जिन खतरात का सामना करते हुए देखते हैं उनमें से एक खतरा डॉक्सिंग का है, यानी जब उनके घर का पता या दीगर जाती मालूमात ऑनलाइन शेयर कर दी जाती हैं, शायद इसलिए कि वो एक ऐसे मौजू पर रिपोर्टिंग कर रही थी जिससे एक खास मफाद रखने वाला ग्रुप नाराज हो गया और उन्होंने फैसला किया कि वो उन पर मिलकर चढ़ाई करेंगे। डॉक्सिंग की वजह से कोई हकीकतन आपके दरवाजे पर पहुंचकर जिस्मानी अजियत की धमकी दे सकता है। असद, उन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है उसकी एक हालिया तहकीक का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं 75% उन्होंने किसी न किसी तरह की हरासमेंट जो है उसका उनको सामना रहता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ सेंसरशिप करने पे मजबूर हो जाती हैं या इसके अलावा उनकी जहनी सेहत पे भी बहुत से इसके असरात होते हैं। इसके अलावा जो जिस जगह वो काम करती हैं वर्क प्लेस, वो उनके लिए गैर महफूज हो जाता है। असद, उन्होंने ख़वातीन की जो यहाँ पे हरासमेंट होती है उस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट इशू को भी उजागर किया। उन्होंने क्या कहा, पहले हम वो देखते हैं। IWMF ने 5 साल पहले एक तहकीक में अमेरिका में मुकीम 600 सहाफ़ियों से बात की थी। इस रिपोर्ट की एक नुमाया बात ये थी कि इसमें राय देने वाली 1/3 ख़वातीन सहाफ़ियों ने बताया कि ऑनलाइन हैरेसमेंट की वजह से उन्होंने सहाफ़त छोड़ने के बारे में सोचा। मैं समझती हूँ कि ये एक हकीकी और संगीन मसला है। हम न्यूज़ मीडिया में सिनफी मसावात तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर 1/3 ख़वातीन जॉब छोड़ना चाहें, और ये बिलखुसूस नौजवान ख़वातीन में ज्यादा है जो इस प्रोफेशन में नहीं है और रोजाना काम की जगहों पर नफरत और ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना कर रही हैं। असद, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो भी हाईलाइट किया, वो ये कि अमेरिका में वाइट फ़ीमेल जर्नलिस्ट की निस्बत जो बाकी अक़लियतें हैं, वो अरब अमेरिकन्स हो सकते हैं, वो एशियन अमेरिकन्स हो सकते हैं, उनको हरासमेंट का ज़्यादा जो है सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जो औरतों से नफ़रत आमेज़ जो एक मिज़ोजिनिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें नस्ल परस्ती का जो है वो एंगल भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिनसी तौर पर हिरासा किया जाना भी एक बहुत कॉमन इशू है जो अमेरिका में भी ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं वो फेस कर रही हैं। जी, तो क्या सिर्फ अमेरिका में ये सूरत हाल है, और जिस तरह से आपकी बात हो रही थी मिस हॉफमैन से, बाकी दुनिया में किस तरह की सिचुएशन है? जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने रखा था शैरन मुशावी के सामने, जो कि प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट। उन्होंने यूनेस्को के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी डिटेल रिपोर्ट जारी की थी द चिलिंग के नाम से, जिसमें पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में फ़ीमेल जर्नलिस्ट किस किस तरह के जो है मसाइब का सामना कर रही हैं वो शामिल था। उनका भी ये कहना था कि दुनिया भर में भी 75% जो फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको भी मुख्तलिफ़ तरह की हरासमेंट्स का सामना करना पड़ता है। मैंने उनको ये कहा कि मेल जो सहाफ़ी हैं उनको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है फीमेल्स को, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क होता है? उन्होंने कहा बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। फ़ीमेल जर्नलिस्ट की तरफ जो डायरेक्ट की जाती है हरासमेंट, उसमें मिज़ोजिनी का फैक्टर बहुत वो होता है वाज़ेह, यानी औरत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ जो ख़यालात हैं। इसके अलावा सेक्सिस्ट यानी सिनफी इम्तियाज़ में मबनी जो है वो होती है रवैये। आइए उनका जो है इस हवाले से बातचीत थोड़ी देखते हैं। It's very misogynistic in flavor. यह हरासमेंट औरत से शदीद नफरत पर मबनी होती है। इसमें जिनसी नौयत के बहुत तबसरे होते हैं, जिस्मानी तशद्दुद की धमकियां दी जाती हैं। ख़वातीन को उनकी सिन्फ की बुनियाद पर कुदरती तौर पर ज्यादा कमजोर समझा जाता है, इसलिए उनके खिलाफ बदसलूकी उस किस्म की नहीं होती जैसी मर्द सहाफ़ियों के साथ होती है। और एंड में असद मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुल्क का सियासी निज़ाम इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता इस तरह की हरासमेंट कैंपेन्स, बल्कि वहाँ के जो सियासी और रियासती अनासर हैं वो बड़ी टारगेटेड कैंपेन्स चलाते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, और ख़वातीन को चूँकि एक ईजी टारगेट समझा जाता है तो सियासी मकासद हासिल करने के लिए उनको टारगेट करना ज़्यादा ईजी समझा जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि फ़ीमेल्स जो इस तरह की हरासमेंट का सामना कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम कर रही है वो किस हद तक उनको सपोर्ट देती हैं अगर वो इस तरह की सिचुएशन में हो, और उनके लिए वो माहौल को किस हद तक जो है महफूज बनाती हैं। इसी हवाले से अंवर भी बात कर रही थी, जब थोड़ी देर पहले हम उनकी भी रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने भी कहा कि जब तक वो किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ काम कर रही थी तो वो उनको सपोर्ट करता था, लेकिन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका, आप हमारे साथ थी। क्या इस हरासकी या ऑनलाइन ट्रोलिंग को कम या ख़त्म किया जा सकता है, और उसके लिए क्या इक़दाम ज़रूरी होंगे? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निगत दाद। निगत, क्या आप समझती हैं कि हुकूमत और इदारती सतह पर कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो नहीं किए जा रहे और उनके होने से ख़वातीन सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है?
جی بالکل، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایشو جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں خواتین صحافیوں کی جو ہراسمنٹ اور آن لائن ٹرولنگ ہے، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. اس پہ بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے. باقاعدہ خواتین صحافیوں کو بلا کے پاکستانی پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس میں بات چیت بھی کی گئی اور اس مدعے کو سامنے رکھتے ہوئے ریکمنڈیشنز بھی دی گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ سلیوشنز جو ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے. آپ کا اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. پاکستان کا قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جو کہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق کہاں پہ ہو رہا ہے. کتنا زیادہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے پاس کتنی خواتین صحافی جو ہیں وہ ٹرسٹ کے ساتھ جا سکتی ہیں، ان کو اعتماد ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعتماد کی کافی کمی ہے، کیونکہ یہ پرفارمنس کے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم جائیں تو کیا ہماری بات سنی جائے گی، کیا ہماری کمپلین کے اوپر عمل کیا جائے گا، کیا ان لوگوں کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا. تو ایک بہت بڑی وجہ جو اس ایشو کا اتنا بڑا ہونا ہے اور جو مسلسل پھیلتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قانون اگر موجود ہے تو وہ قانون مضبوط ہے یا نہیں ہے. اور لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مسائل ہیں اور جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اگر کیسز ہوتے بھی ہیں تو ان پہ ہوتا کیا ہے. تو اگر آپ ان مسائل کے سدباب کے لیے حکومتوں کے اقدامات کو جب آپ دیکھتی ہیں، قوانین تو حکومتوں نے بنا دیے، تو امپلیمنٹیشن پہ آپ سمجھتی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ نئے ادارے یا انہی اداروں کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے اس سے باہر آنا چاہیے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں مزید؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کے ادارے ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، ان کی اوور سائٹ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے مدعا ان کے ساتھ اٹھا لیا ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، تو ان کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ قانون کا اطلاق ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایسے اداروں کو مجھے یہ لگتا ہے اتنے سال کام کرنے کے بعد کہ اداروں کی شفافیت جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے ایک ریفریشر کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک تنقید، میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں چاہوں گا زیادہ پوائنٹس کور کر لینے کا. ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ ٹرولنگ زیادہ تر ان صحافیوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کھلم کھلا کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. کتنی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟ کیا اس سے ٹرولنگ جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے؟ بالکل بھی یہ انتہائی بے جان آرگیومنٹ ہے. جو خواتین صحافی ہیں یا جو بھی صحافی ہیں وہ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے رپورٹ خبر پہنچانی ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی سیاسی رہنما اگر وہ اس کو تنقید وہ لگ رہی ہے اپنی، تو وہ اس کو یہی کہے گا کہ یہ دوسری سائڈ کی حمایت کر رہا ہے. یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو کرٹیسائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بنیاد بنائی جاتی ہے ٹارگیٹڈ ٹرولنگ کی اور ٹارگیٹڈ ڈس انفارمیشن کی. تو یہ بالکل ایک بے جان آرگیومنٹ ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین صحافیوں کے لیے ترقی یافتہ ملکوں میں ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ورکنگ انوائرمنٹ مختلف ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ جب سائبر ہراسمنٹ کی بات آتی ہے، آن لائن ٹرولنگ کی بات آتی ہے، وہاں پہ یہ اکراس دا بورڈ خواتین صحافی یہ فیس کرتی ہیں. لیکن جو سپورٹ سسٹم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہے. وہاں پہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ میکانزمز بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہے، میرا خیال میں پولیٹیکل ول کی کمی مجھے نظر آتی ہے، خاص طور پہ اپنے ملک میں. اور اس پہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم اس ایشو کے اوپر کوئی سلیوشن نکال سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ تنقید اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آسان ٹارگٹ ہے یا کچھ اور؟ بالکل آسان ٹارگٹ ہے نا. دیکھیں سیکشولائزڈ ایک تو آپ کا اگر معاشرہ پیٹریارکل ہے تو وہ بہت آسان ہے کہ ان خواتین کو اسٹیریوٹیپیکل بنیاد پہ یا جو پیٹریارکی جس پہ پنپتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ ان کو سیکشولائزڈ نیچر کی ہراسمنٹ کرتے ہیں جو انتہائی توجہ بھی لیتی ہے لوگوں کی، وہ سینسیشنل بھی ہوتی ہے. ہر کوئی اس پہ جو ہے وہ امٹ کے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو خواتین آف کورس آسان ٹارگٹ ہے ہر جگہ پہ. خواتین صحافی زیادہ آسان ٹارگٹ ہے کیونکہ اگر وہ کھل کے بات کر رہی ہیں، وہ ووکل ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں جو ٹارگٹ کرنے والے ان کو پتہ ہے کہ جب ہم ٹارگٹ شروع کریں گے تو عوام خود ہمارے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ وہ معاشرے کا رویہ ہے خواتین کے حوالے سے. بہت شکریہ نگہدات، آپ ہمارے ساتھ تھیں. یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی اس پہ اوپینین آئے. بہت شکریہ آپ کا. اس پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.